34واں اس کی پہلی 10 آیات کی تلاوت ہم کریں گے اور سنیں گے اس کے سرنامے کے ساتھ، ہیڈنگ کے ساتھ۔ زبور 34واں اس کا ہیڈنگ ہے داؤد کا مزمور، اس وقت کا جب اس نے ابھی ملک کے سامنے اپنی وضع بدلی، جس نے اسے نکال دیا اور وہ چلا گیا۔ پہلی آیت، میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا۔ کتنے وقت؟ میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی۔ میری روح خداوند پر فخر کرے گی، حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے۔ میرے ساتھ خداوند کی بڑائی کرو، ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں۔ میں خداوند کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی۔ انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، روشن ہو گئے، ریڈینٹ ہو گئے، اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی۔ اس غریب نے دہائی دی۔ اپنی بابت زبور نویس بات کر رہا ہے، اس غریب نے دہائی دی، خداوند نے اس کی سنی، ہیلیلویا، اور اسے اس کے سب دکھوں سے بچا لیا۔ خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی، وہ انسان، وہ شخص، وہ ایماندار جو اس پر توکل کرتا ہے۔ خداوند سے ڈرو اے اس کے مقدسو، کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں۔ ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آج صبح کلام کے اس حصے میں سے ہم خداوند کی بھلائی، اس کی بہتری، اس کی شفقت جو اس کے لوگوں کے لیے ہے اس پر غور کریں گے۔ زبور 34واں اس کا شمار حکمت کے زبوروں میں ہوتا ہے، اور یہ ستائش کا، حمد و ثنا کا، خداوند کی تعریف کرنے کا ایک گیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بلاوا بھی ہے، یہ ایک انویٹیشن بھی ہے
یہ ایک دعوت نامہ بھی ہے کہ آؤ ہم مل کر خداوند کی تمجید کریں. آغاز ہوتا ہے میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اور پھر اس مبارک کہنے کا جو احاطہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، اور اب وہ دعوت دیتا ہے پڑھنے والوں کو بھی، سننے والوں کو بھی، کہ آؤ ہم مل کر خدا کی تمجید کریں. اس زبور کے اندر جو پیغام ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہوہ ان کی نگرانی، نگہبانی اور خبرگیری کرتا ہے جو اس کا خوف مانتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی بزرگی کا ادراک ان کے پاس ہے، اس کی شان کے شایان اس کی عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں. یہوہ ان کی نگرانی بھی کرتا ہے، نگہبانی بھی کرتا ہے اور خبرگیری بھی کرتا ہے. انتہائی شاندار، خوبصورت، ونڈرفل ٹیسٹیمنی مقدس داؤد کی شخصی طور پر اس کے اندر گواہی کا بیان ہمیں ملتا ہے کہ خدا نے اس کی زندگی میں اس کے لیے کیسے کیسے کام کیے. یہ آج کا جو سرمن ہے یہ دراصل تسلسل ہے پچھلے اتوار کے سرمن کا، اور اس کا جو ہیڈنگ ہے، سرنامہ جو ہے، وہ اس کے پس منظر کی بابت، اس کے بیک گراؤنڈ کی بابت، اس کے کانٹیکسٹ کی بابت ہمیں بڑا واضح بتاتا ہے. اور وہاں لکھا ہے اس وقت کا جب اس نے ابھی مل کے سامنے اپنی وضع بدلی. مقدس داؤد کی زندگی کا بے شمار تحریری ریکارڈ ہمیں پرانے عہد نامے کے اندر ملتا ہے. بچپن سے، سنڈے اسکول سے ہم اس کی کہانی کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. بچوں کے ذہنوں میں وہ ایک سپر ہیرو، ایک چیمپئن کے طور پر بیٹھا ہے جس نے جاتی جولیت کو شکست دے کر اپنی قوم کو شرمندگی سے، ہزیمت سے بچا لیا. لیکن اس کا ریوارڈ اسے یہ ملا، اس کا اجر اسے یہ ملا کہ اس وقت کا بادشاہ اپنی پوری ملٹری طاقت، پاور کے ساتھ، عسکری طاقت کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی شاہی طاقت کے ساتھ داؤد کو مارنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے پیچھے چڑھ گیا. بڑا عجیب بیان ہے. اگر آپ زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو اس بات کے لیے تیار رہیے کہ حسد کرنے والے آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گے. وہ اور تو کچھ نہیں کر سکتے، وہ صرف یہی کر سکتے ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں. یہی سول بادشاہ کرتا رہا. زبور 56 جس کی ہم نے پچھلے اتوار تلاوت سنی، میسج سنا اس پر، وہ مقدس داؤد کی زندگی کے ایک خاص قسم کے حالات پر سے پردہ اٹھاتا ہے، بھید افشائی کرتا ہے، اس کی بابت ہمیں بتاتا ہے. اور اس زبور کا سرنامہ ہم نے پڑھا تھا یونت ایلیم رخوکے، اور میں نے اس کا ترجمہ یہ بتایا A silent dove in distant lands when captured. دور کسی ملک کے اندر ایک تنہا فاختہ جو کیپچر کر لی گئی ہے، سیزڈ کر لی گئی ہے، شکاریوں نے گھیر لیا ہے، کوئی امید نہیں، کوئی راستہ نہیں، کوئی بچانے والا نہیں. مقدس داؤد
اس دعا کے لیے جو زبور 56 میں ہے وہ سر استعمال کرتا ہے. گانے والا تھا نا, سروں کو جانتا تھا. اس قدر سوز, نوحہ, پکار, مرثیہ اس کے اندر. اے خداوند رحم کر کے بچا لے, انسان مجھے نگلنا چاہتے ہیں, برباد کرنا چاہتے ہیں, کھا جانا چاہتے ہیں. اور یہ واقعہ ہے اس وقت کا جب مقدس داؤد تھک گیا ساؤل کے آگے بھاگ بھاگ کر. کبھی وہ غاروں میں, کبھی مغاروں میں, کبھی دشتوں کے اندر, کبھی پہاڑوں میں, چٹانوں میں چھپتا پھرتا. لیکن یہ بادشاہ اس کو حسد نے دیوانہ کر دیا. دراصل یہ داؤد کے خلاف نہیں, یہ یہوہ کے منصوبوں کے خلاف لڑ رہا تھا, یہ یہوہ کے مسا کے خلاف لڑ رہا تھا. لیکن یاد رکھیے, مسا شدہ لوگوں کے ساتھ لڑنا یہ آسان کام نہیں ہے, کیونکہ ان کی جنگ یہوہ لڑتا ہے, ان کے لیے کھڑا ہوتا ہے. میں بڑی معذرت سے کہنا چاہتا ہوں, جب آپ کو برکت ملتی ہے اپنا ہاتھ اٹھائیں, ہیلیلویا کریں. یہ تالیاں میں نے پلا دیں دیا سارا کچھ, میں بڑھا آدمی ہوں. بڑے مشکل حالات کے اندر زندگی اجیرن کر دی. یہ شخص آرام نہیں لے رہا, مارنا چاہتا ہے, ختم کرنا چاہتا ہے. یہ اتنا حسد کے اندر دیوانہ ہو گیا, اس نے خدا کے 85 کاہنوں کو قتل کر دیا کہ تم داؤد کے ساتھ ملے ہوئے ہو. اس قدر خونی یہ ہو چکا تھا. پھر داؤد نے ایک وقت ایک فیصلہ کیا جو خدا کی طرف سے نہیں تھا. نکالیے سموئیل کی پہلی کتاب 21واں باب, دسویں آیت, 21واں باب 10ویں آیت. اور داؤد اٹھا اور ساؤل کے خوف سے, کس کے خوف سے؟ ساؤل کے خوف سے اسی دن بھاگا اور جات کے بادشاہ اکیس کے پاس چلا گیا. اور 21 کے ملازموں نے اس سے کہا, کیا یہی اس ملک کا بادشاہ داؤد نہیں؟ کیا اسی کے بارے میں ناچتے وقت گا گا کر انہوں نے آپس میں نہیں کہا تھا کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو پر داؤد نے لاکھوں کو مارا. اور داؤد نے یہ باتیں اپنے دل میں رکھیں اور جات کے بادشاہ اکیس سے نہایت ڈرا. خوف کے ساتھ بھاگا تھا اور نہایت ڈر کے اندر گرفتار ہو گیا. جب ہم خدا کی مشورت کا انتظار نہیں کرتے اور خود پناہ لینے کے لیے بھاگ اٹھتے ہیں, خود اپنے لیے آرام ڈھونڈتے ہیں, خود ریفیوجیز ڈھونڈتے ہیں, خود ہم جاتے ہیں, تو وہ فیصلے ہمارے لیے پھندا بن جاتے ہیں. امثال کی کتاب اس کے 29ویں باب کی 25 آیت میں لکھا ہے, انسان کا ڈر پھندا ہے, لیکن جو کوئی خداوند پر توکل کرتا ہے محفوظ رہے گا. بڑی خاص بات, انسان کے خوف میں رہنے والوں کے لیے یہ پھندا ہے, یہ پھنسا لیتا ہے, ہلاک کر دیتا ہے, برباد کر دیتا ہے. عزت کرنی چاہیے لیکن ڈرنا نہیں چاہیے. اور ہم اس کلچر میں اتنا ایک دوسرے کو پیار نہیں کرتے جتنا ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں. ہائے کی کہہ دے گا کوئی, ہم نے یہ کام غلط اس لیے کر لیا کہ لوکی کی کہیں گے تے ہن بھی کہن دے. یہ اسی لیے زمین پر ہے تاکہ کہتے رہیں,
لیکن ایماندار کا کنسرن یہ ہونا چاہیے بائبل کیا کہتی ہے، کلام کیا کہتا ہے، میرے خدا کا الہام کیا کہتا ہے، پاک روح کیا کہتا ہے۔ اگر ان باتوں کا خیال ہم ذہن میں رکھیں گے، ہم انسان کے ڈر سے آزاد ہو جائیں گے۔ یہ انسان کے ڈر سے بھاگا، اور یہ ڈر، یہ گناہ کا پہلا تحفہ۔ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا، پہلے یہ خدا کا انتظار کرتے تھے۔ آج جب اس نے آ کر کہا تو کہاں ہے، تو اس نے کہا میں ڈرا۔ کیوں؟ میں ننگا ہوں۔ ڈر، شرمندگی، گناہ کا پھل، گناہ کا نتیجہ انسان کو ملا، اور مقدس داؤد وہ ڈر کر، خوف کے مارے وہ بھاگ گیا 21 بادشاہ کے پاس، بغیر یہ سوچے کہ یہ تو ہمارے روایتی نسلی دشمن فلسطینی لوگ، اور ان کا میں نے حال کیا کیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید فلسطینی بھول چکے ہیں۔ دشمن اپنی شکست نہیں بھولتا۔ وہ تو بیٹھے اپنی شکست کے زخم چاٹ رہے تھے، ابھی تک شکست، شرمندگی، ہزیمت ان کے اندر تھی، اور جس شخص کے باعث تھی وہ آپ ہی چلا گیا۔ مینوں بھی رکھ لو، مینوں بھی بچا لو، وہ نہیں جے میرے نال چنگا سلوک کر دے۔ انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا او ہو آج وہ بندہ جنہیں بارے اسرائیلیاں نے گا گا کے کیا سی کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو پر داؤد نے لاکھوں کو مارا۔ یہ بات یاد رکھیے، یا ہم خدا کی بادشاہی کے سورما بن سکتے ہیں یا ابلیس کے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ 4 دن ہم بادشاہی کا پیغام دیں، ہیلیلویا کے نعرے ماریں اور للکارتے پھریں، اور 5ویں دن ہم پناہ کے لیے ابلیس کے پاس چلے جائیں۔ مارے جاؤ گے۔ غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کا غم بڑھ جائے گا۔ چلا گیا، ان کو یاد آ گیا یہ تو وہی ہے۔ اور اب سوچیں، ایک غیر ملک کے بادشاہ، دشمن ملک کے بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہے، سپاہی کھڑے ہیں، فوجوں کے سربراہ کھڑے ہیں، مشیر ہیں، وزراء وہاں پر کھڑے ہیں، ہر ایک آنکھ قہر اور غضب اگل رہی ہے، نفرت اگل رہی ہے۔ سپاہی انتظار کر رہے ہیں کہ بادشاہ ایک اشارہ کرے، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ یہ نامختون فلسطینی کب جانتے تھے کہ ان کے دربار میں عام شخص نہیں کھڑا، یہ وہ ہے جس کی اصل یہودا کے قبیلے کا ببر ہے۔ اس نوجوان کے ساتھ خدا کے منصوبے، خدا کے پلانز، خدا نے اسے مسا کیا ہے اسرائیل کے 12 قبیلوں کا بادشاہ ہونے کے لیے۔ انسان، عالم ارواح کی قوتیں، بد روحیں، دشمن اس کو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا قائم کرنے والا یہوہ ہے۔ اگر زندگی میں کبھی آپ کو حسد کا سامنا کرنا پڑے اور آپ سوچیں کہ لوگ میرے خلاف ہیں، ختم کر دینا چاہتے ہیں، ان باتوں کی بابت سوچنے کی بجائے دریافت کریں خدا کا منصوبہ میری زندگی کے لیے کیا ہے اور کیا وہ پورا ہو رہا ہے۔ اگر تیری زندگی میں یہوہ کا منصوبہ، اس کی پلاننگ ہے، کوئی تجھے برباد نہیں کر سکتا۔ غور کیجیے، کل جس کی بابت گایا جا رہا تھا، آج وہ مفروروں کی طرح، بھگاڑوں کی طرح، پردیسیوں کی طرح، بے گھروں کی طرح چھپتا پھرتا ہے، اور اتنا بے بس ہو چکا ہے کہ بادشاہی عدالتیں، انصاف کا سسٹم،
وہ اس کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی اس کو پناہ نہیں دے سکتا۔ ان حالات کے اندر جب وہ دربار کے اندر تھا اور نفرت اگلتی، قہر اگلتی، آنکھیں اسے کھا جانا چاہتی تھی، اس کو ایک پناہ گاہ نظر آئی۔ وہ جان گیا کہ اکیس مجھے پناہ نہیں دے سکا، شاید کوئی اور بھی مجھے پناہ نہ دے سکتا ہو، لیکن مبارک وہ ہے جس کی قوت یعقوب کا خدا ہے، جس کی پناہ یعقوب کا خدا ہے۔ دربار میں اندر سے دعا نکلنا شروع ہو گئی، اور سر تھا اس فاختہ کا جو اکیلی تنہا شکاریوں میں پھنسی ہو، دور کسی جگہ پر جہاں پر شکاریوں کے سوا کوئی اور ہو ہی نہ۔ اور پھر اس نے زبور 56 وہاں پر دعا مانگی۔ خداوند نے اس کو وزڈم دی، حکمت دی۔ کیا ہوا؟ کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی معجزہ نہیں ہوا۔ اس نے اپنے آپ کو پریٹینڈ کیا ایک انسین کے طور پر، پاگل دیوانہ سیڑھی بن گیا، تھوک اپنی داڑھی پر بہانے لگا، دیوانوں کسی حرکتیں کرنے لگا، اور 21 بادشاہ کہتا ہے آ کے چل ہجا پھڑ کے لائے میرے کو، یہ داؤد نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا نے نکلنے کی راہ پیدا کر دی۔ کلام کہتا ہے وہ تمہاری طاقت سے بڑھ کر تمہیں آزمائش میں نہیں ڈالتا بلکہ نکلنے کی راہ پیدا کر دیتا ہے۔ اگر آج صبح ہم میں سے کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہ دشمن کے دربار کے اندر گر گیا ہے، مصیبتوں نے، بیماریوں نے، بد روحوں نے، جادوگروں نے، تاریکی کی قوتوں نے اسے گھیر لیا ہے، کوئی راستہ نہیں، ایک راستہ تیرے لیے ہمیشہ کھلا ہے، اور وہ ہے یسوع کے نام میں دعا کا راستہ، فضل کے تخت کا راستہ۔ اور اس نے اس طرف رجوع کر لیا اور وہ چلا گیا، نکل گیا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا کے منصوبے میری زندگی میں ہوں اور بندے ان کو برباد کر دیں۔ بندیاں دا ڈر بھی تے بہتا ہوتا ہے نا۔ میں بڑی بڑی عجیب باتیں لوگوں کی سنتا ہوں، یہ نا میں کامیاب ہون ڈیا ہاں نا یا کیتے کرائے والے نے کچھ کر دیتا۔ ایک دن ایک بندے نے مینوں فون کیتا تے مینوں دسے پیا کہ تانوں پتہ ہے نا جادو برحق ہوندا ہے۔ میں اے نہیں مینوں پتا، میری بائبل کہتی ہے خدا برحق ہے، اس کا بیٹا برحق ہے، پاک روح برحق ہے، باقی کوئی برحق نہیں ہے۔ آ تو مینوں کیڑی کہانی سناؤ لگا۔ جب میں لاہور میں خدمت کرتا تھا، جی میرے لیے دعا کرو، میرے خلاف پڑھائی ہو رہی ہے۔ میں کیا تیرے خلاف کیا میٹرک کے پیپر دینے؟ اے جی نہیں فلانا میرے خلاف پڑھائی کردا ہے، تے کری جانتے ہو، آپ ہی کر دینا۔ ہم ایماندار بھی ہیں، ڈرتے بھی ہیں، کانپتے بھی ہیں انسانوں کے خوف میں، ہائے یہ مجھے یہ کر دے گا۔ ایتھے بندے بلیاں کو ڈر دے، چنگا پڑھا نہ آگے سوٹٹ بوٹٹ ہو کے کہ کم جاندا راہ جو بلی لنگ کے کٹ ہو جاتا ہے، کالی بلی راہ چ لنگ گئی پھر تو وہ بھی ماڑا ہویا نا۔ اور ڈرتے پھرتے ہیں کوئی یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، ہائے مجھے نظر لگ جائے گی، مجھے یہ ہو جائے گا۔ ایماندار بنو، بیوقوف نہیں۔ یہ شخص خدا کے منصوبوں کے اندر فٹ، اس کی اصل، اس کی جڑ پیچھے وہ جس نے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا تھا۔ پھر کون برباد کر سکتا ہے؟ کیوں ڈروں میں، کیوں خوف کھاؤں میں انسانوں سے اور شیطانوں سے اور دنیا کی قوتوں سے؟ وہ میرا کیا کر سکتا ہے؟ بشر میرا کیا کر سکتا ہے؟ جس وقت مجھے ڈر لگے گا میں تجھ پر توکل کروں گا۔ میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے۔ ہاللیلویہ۔ کسی کو رتھوں کا
घोड़ों का, दौलत का, इन्फ्लुएंस का, लेकिन हम तो यहोवा का नाम लेंगे। और यहोवा का नाम लेने वाले ये हमेशा ही बच जाते हैं, ये गालिब आ जाते हैं, ये डरते नहीं, ये मौत की वादियों से गुजरते हैं और वहां जिंदगी और रोशनी आ जाती है। ज़बूर 34 के सरनामे में बादशाह का नाम अबीमेलेक है और शमूएल की पहली किताब के 21वें बाब की 12वीं आयत में अकीश या अकीश। यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये शायद दो लोग हैं, एक ही वाक़ा है। अकीश उसका पर्सनल शख्सी नाम था और अबीमेलेक ये उसका रॉयल टाइटल था, उसका बादशाही खिताब था, जैसे मिस्र में फिरौन को बादशाह कहा जाता था। अमालिकियों में अजाज उनका लकब था और फिलिस्तियों में यह लकब अबीमेलेक उनका लकब था। उसके दरबार में से खुदा इंज कट के ले गया जो मक्खल चो वाल कट के ले, वो जरे मारन दा सोचन डे हन, आह कर लांगे उथे ही बैठे रह गए तो दाऊद निकल गया। मैं आज सुबह आपको पैगाम ये देना चाहता हूं, आपका खुदा अपनी शफकत से हर तरह के हालात से हमें निकालने और छुड़ाने की कुदरत रखता है। जब वहां से निकल गया, वहां दुआएं मांगता रहा, बाहर निकल के गीत गाई गाउन दिया। जब अगर तुम में कोई मुसीबत ज्यादा हो तो वो दुआ करे, और अगर खुश हो, ये नहीं लिखा गीत लाए, गीत गाए। जब निकला फातेह होकर तो ज़बूर 34 उसके दिल के अंदर ठाठे मार रहा था। एक समुंदर की तरह, एक सोते की तरह उबल उबल कर बाहर आ रहा था और बाहर आकर वो ये नहीं कह रहा देखा मैं कि डर खचरा, मैं बड़ाई नहीं दिंदा। पुत्र इंजने जो फड़े जाते हैं ना, फिर खड़काई नहीं होती। बाहर आके कहता है, मैं हर वक्त, इसको अपने अंदर लीजिए, सोचिए, मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूंगा। मुबारक के लिए जो लफ्ज इब्रानी जुबान का यहां पर बारक ज़बूर 103 में भी है, इसका मतलब है टू नील डाउन, घुटने टेक देना, किसी के एहसान के सामने, मेहरबानी के सामने, शफकत के सामने झुक जाना, बड़ाई करना, तारीफ करना। ये आज जो हमने पाकिस्तानी कलीसिया ने ट्रेंड बना लिया ना, इबादत शुक्रगुजारी दी मैं करानी है, गीत गाउन किसे होना है, कलाम सुनाओ, तो मेरी कादी शुक्रगुजारी आप करो, अपने अंदर के जज्बात निकालो यहोवा के लिए। एक दिल ढके रखे, अपने बाप के पास चले जाओ, उसके तख्त के आगे खड़े होकर कहो, कायनात में तेरी मानिंद कोई नहीं है, कोई छुड़ाने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं, तेरे तख्त को जुमिश नहीं, इसलिए मैं कायम हूं। अब्बा राजी हो जाएगा। हालेलुया। मैं हर वक्त क्या करूंगा? मुबारक कहना। इसका मतलब यह भी है किसी की बाबत अच्छी बातें करना, तलखी नहीं, बुड़बड़ाहट नहीं, शिकायत नहीं। मेरे खुदा की मानिंद कोई नहीं है। हालेलुया। दुनिया के तमाम मबूद महस्बुत हैं, यहोवा जिंदा खुदा। मैं कितने वक्त? हर वक्त। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, हिज प्रेज शैल कंटिन्यूली बी इन माई माउथ। इफ्सियों के खत में लिखा है, बिला नागा दुआ
اس کا مطلب ہے درمیان میں کوئی تعطل نہیں آنا چاہیے. منگل بدھ کسائیوں کا ناغہ ہوتا ہے, ایمانداروں کا نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم خود ہی غور کر لیں کہ سال میں کنی باری دعا کرنا تو کنے لاگے کرنا, تو سمجھ آ جائے گی. ہم آج فیصلہ کرتے ہیں کہ میں یہ کروں گا, میں خدا کے لیے وہ کروں گا, کل وہ ختم ہوتا ہے. لیکن مقدس داؤد کی کنسیکریشن, اس کی ڈیڈیکیشن, اس کا کمٹمنٹ, اور جو خدا کے لیے ہے وہ یہ ہے, میں ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مصیبتوں میں, بیماریوں میں, فاقوں میں, ہر طرح کے حالات میں خداوند کو مبارک کہوں گا, اور اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی. اور کوئی شے ہونی نہیں زبان پہ. ہم وہ گیت گاتے ہیں جس گیت میں تو نہ ہو وہ گایا نہ کریں گے, لیکن گاؤں پوچھ کے ہارے کو. میں نے بڑے بڑے ایمانداروں کو میدیوں میں, تیلوں میں عجیب دیوانگی کرتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن داؤد کا کمٹمنٹ یہ ہے, تو نے مجھے بچا لیا ہے, نئی زندگی دی ہے. میں تو موت کے منہ میں چلا گیا تھا, تو نے مجھے نکال لیا. ہوں ایک دن کے لیے نہیں, 2 دن کے لیے نہیں, ساری جان پتا کیوں نہیں چھوٹ دی. اسی جدو نکل آنے نا تے نال ہی وہ بھی سارا کچھ نکل آتا ہے جی وجہ تو اسی پھسے ہونے ہاں. 2 دن نہیں لنگ دے, وہی رسے, وہی پیڑے, وہی عادات, وہی حرکتیں, وہی باتیں. لیکن آؤ آج صبح مقدس داؤد سے سیکھیں کہ ایماندار کا ڈیڈیکیشن, کانسیکریشن کیسا ہونا چاہیے. اور یہ جو ہمارے لکھا ہے نا ہر وقت, اس کا ایک ترجمہ یہ ہے many times every day, ہر روز بہت دفعہ میں تسلسل کے ساتھ خداوند کو مبارک کہوں گا, تعریف کروں گا, پرستش کروں گا, ستائش کروں گا. جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں ہر شخص اپنے لبوں پر کفر اور بڑبڑاہٹ سجا کے بیٹھا ہے خدا کے خلاف, اور ہم ساتھ بیٹھے ہوں, ہم بھی ہاں میں ہاں ملائی جاتے ہیں. چلو اور کوئی نہیں بندہ چوپی رہے کہ تیرے نالے ہوئی ہے تو ٹھیک ہوئے گی, میرا خدا تو چھٹکارا دینے والا ہے. تیرا خدا میرا باپ, زمین آسمان کا فرق ہو گیا. باپ میرے ساتھ کیسے برائی کر سکتا ہے. میں ہر وقت کیا کروں گا, اس کا مطلب ہے بڑبڑانے کی, شکایت کرنے کی گنجائش نہیں. یعقوب کہتا ہے ایک ہی چشمے سے میٹھا پانی نکلتا ہے اور ایک ہی سے کھاری. ان باتوں سے کانسیکریٹڈ لوگ اوائڈ کرتے ہیں, وہ اپنے کمٹمنٹ کو توڑتے نہیں. پولس رسول کہتا ہے ہر ایک بات میں کیا کرو, شکر گزاری. یہ نہیں ہر ایک بات لئی کہ ماڑے حالات, مندے حالات آگے نے تے ادھر شکر آئے نے, نہیں. شکر گزاری اس لیے کہ یہ حالات تو آنے جانے والے ہیں, لیکن یہوہ کل اور آج ابد تک یکساں ہے. مسیح یسوع میں خدا کی تمہاری بابت یہی مرضی ہے کہ مبارک ہی کہندے رہو, ہر وقت مبارک کہو, آپ مبارک ہو جاؤ گے. آپ کا گھر, آپ کی فضا, آپ کا ماحول, آپ کی سراؤنڈنگ کے اندر برکت ٹھہر جائے گی. یہ ارادہ ہے, عزم ہے, ڈٹرمنیشن. ہر ایماندار وہ اپنے آپ کو مخصوص کر لے کہ میں خدا کی ستائش کے لیے گاؤں گا, خدا کی ستائش کے لیے بجاؤں گا. جو ٹیلنٹ, جو توڑا اس نے مجھے دیا ہے, یہ خدا کے لیے ہوگا. دوسری آیت
میری روح خداوند پر فخر پر کرے گی، اپنی حکمت پر، چلاکی پر، اوور سمارٹ ہونے پر نہیں۔ کیسا میں نکلا ہے بھائی تو وہ مان گیا کہ میں کوئی نہیں نکل سکتا۔ میری روح خداوند پر فخر کرے گی، حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے۔ کیا بات! میری روح خداوند کو سر بلند کرے گی۔ زبور 108 آسمانہ اتے ہو تو اچھا میرے، ہم نے لیول رکھا ہے کہ جنہ خدا اچھا ہوتا ہے انہاں نال مینوں بھی تے ہونا چاہیے نا، کوئی میرا بھی دنیا دے پتہ لگے بھی کو آیا ہے۔ جن کا خدا سرفراز ہے اس کے لوگ آٹومیٹکلی سرفراز ہو جاتے ہیں، لیکن اندر یہ ناپاک خواہش جنم بھی نہ لینے پائے کہ جہاں یہوہ کی تعریف ہوتی ہے، حمد ہوتی ہے، وہاں میری بھی ہو۔ تو ہی عزت کے لائق ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا ضرور ہے، اٹ از ڈیوائن مسٹ کہ میں گھٹوں اور تو بڑھے۔ میری روح خداوند پر فخر کرے گی، حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے۔ اگر فخر کرنے کی گنجائش ہے تو یرمیاہ اپنے صحیفے کے 9 باب کی 24 آیت میں کہتا ہے، لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے، یعنی خدا پر جو کہ وہ سمجھتا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خداوند یسوع مسیح کی۔ زبور نویس کہتا ہے، میری روح خداوند پر فخر کرے گی۔ حلیم یہ سن کر، اور یہاں پر حلیم کے لیے جو لفظ ہے اناو عبرانی زبان کا، اس کا مطلب ہے پور، افلکٹڈ، ہمبل، میک، ڈپریسڈ، مصیبت زدہ، غمناک، دکھی، تکلیف میں رہنے والا، دبا ہوا شخص، وہ یہ سن کر خوش ہوگا۔ ہم عیش و عشرت کی گود میں بیٹھ کر یہوہ کی طاقت کا ایکسپیرینس نہیں کر سکتے۔ بنی اسرائیل اگر مصر سے نہ نکلتے، وہ کب جانتے کہ بحر کلزم 2 ٹکڑے یہوہ کر سکتا ہے؟ وہ کب جانتے کہ وہ مارا کے چشموں کو میٹھا کر سکتا ہے؟ سفر سے نہ ڈریں، اس بات سے ڈریں کہیں میرا یہوہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ کلام کہتا ہے، حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے، میرے ساتھ خداوند کی بڑائی کرو۔ اب وہ دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کڑیاں نہ دیکھی جایا کرو، آؤ میرے ساتھ مل کر خداوند کی بڑائی کرو، اس کی تعظیم کرو، اس کی عزت کرو، اس کی بزرگی گاؤ، وہ گیت گاؤ جن سے یہوہ سر بلند ہو، وہ دعائیں کرو جن سے یہوہ سر بلند ہو۔ اس طرح دنیا میں زندہ رہو، لوگ جانیں کہ یہ یہوہ کے لوگ ہیں اور اس کی تعظیم ہو ہمارے سبب سے۔ ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں۔ خوبصورت کنسیکریشن، جان چھوٹی ہے، ساری زندگی کے لیے خدا کو دے دیا اپنا، اور پھر اب اس کی گواہی یہ ہے، میں خداوند کا طالب ہوا۔ یہ ساری گلاں کیوں وہ کہہ رہے ہیں، کیوں نکل رہی ہیں؟ میں خداوند کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دیا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی طالب ہو اور یہوہ سنے نہ۔ ہاں، یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے، خدا گنہگاروں کی نہیں سنتا۔ وعدے ہیں صادقوں کے ساتھ۔ آئیے پڑھیے میرے ساتھ 15ویں آیت، اسی زبور کی 15ویں آیت۔ خداوند کی نگاہ صادقوں پر ہے۔ کن پر ہے؟
اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں. خدا ان کا چہرہ بدکاروں کے خلاف ہے تاکہ ان کی یاد زمین پر سے مٹا دے. 17 صادق چلائے اور خداوند نے سنا. اگر خداوند نہیں نہ سن رہا تو پھر سارٹ آؤٹ کرو, لبو, تلاش کرو رکاوٹ کیا ہے, کتنے میں ڈکا لا بیٹھی ہوں. کلام کہتا ہے صادق چلائے اور خداوند نے سنا اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑایا. 19 آیت. صادق کی مصیبتیں بہت ہیں لیکن خداوند اس کو ان سب سے رہائی دیتا ہے. میں خداوند کا طالب ہوا. ہاللیلویا. اس نے مجھے اور میری ساری دہشت سے, کتنی دہشت سے, ساری دہشت سے, کوئی دوائی کھا رہا باسی مجھے رہائی بخش دی, آزاد کر دیا, چھڑا لیا. میں غور کر رہا تھا جو لٹرلی اس کا ترجمہ یہ ہے, وہ یہ ہے کہ وہ ساری باتیں جو مجھے ڈرا سکتی تھی, خوف زدہ کر سکتی تھی, مجھے دہشت میں لے آتی تھی, ان سب سے تو نے مجھے چھڑا لیا, آزاد کر دیا ہے. ہر طرح کے خوف سے, اے بندیاں دا ہوئے, بدروہاں دا ہوئے, پیسیاں دا ہوئے, روٹیاں دا ہوئے, کسے شے دا ہوئے, ناکام ہونے کا بھی ہو سکتا ہے. خداوند نے مجھے ان سب سے رہائی بخش دی. انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور ریڈینٹ. کچھ چیزیں ہیں جو سورج کی روشنی سے چارج ہوتی ہیں اور جب سورج نہیں ہوتا وہ خود جلنا شروع کر دیتے ہیں. کیا میں کبھی یہوہ کے چہرے میں بیٹھا ہوں طالب ہونے کے لیے؟ موسیٰ 40 دن رہا تھا, اس کا چہرہ چمک رہا تھا. دنیا کی سب سے بہترین کاسمیٹکس وہ خدا کی حضوری ہے. کلام کہتا ہے منور ہو گئے, روشن, اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی. دولت مند شرمندہ ہو سکتے ہیں, طاقتور شرمندہ ہو سکتے ہیں, انفلوئنشل شرمندہ ہو سکتے ہیں, یہوہ دا طالب کبھی شرمندہ نہیں ہو سکتا. 6 آیت. اس غریب نے دہائی دی. کس نے؟ غریب نے. یہاں غریب سے مراد وہ شخص نہیں جس کے پاس پیسے نہیں. یہاں پر جو عبرانی ورڈ ہے اس کا مطلب ہے ایسا شخص جو اپنی صورتحال میں بے بس ہو چکا ہے, جس کا کوئی دوست ہی نہیں اس کی مدد کرنے کے لیے, کوئی مددگار نہیں. اس غریب نے دہائی دی, خداوند نے اس کی سنی اور اسے اس کے کتنے دکھوں سے, سب دکھوں سے بچا لیا. ہاللیلویا. خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ کیا کرتا ہے؟ خمسان ہوتا ہے. بعض دفعہ نیند نہیں نہ آتی, چھاتتے ہیں کوئی شے سی, کندھا نہ بندے لگے سا. کبھی یہ مکاشفہ کیوں نہیں ملیا پچھاتے فرشتہ سے, اور کندھا نال فرشتے لگے سا, یہ کیوں نہیں کبھی مکاشفہ ملا؟ بزدل خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. ایماندار گیت گانا ہے اسی اگ دیاں پٹھیاں چ سڑاں گے, اگوں مجھا ہوندیاں ہون دو گیا, اپنا پہنچے نہ پہنچا بچ جائے نا, خدا میرے چھپانا مجھے کبھی آگے, خدا میرے چھپانا. سال ہے کی ہو کوئی مکاشفہ, کوئی طاقت اندر, دعوے کہ یہوہ میرے, ادو کتنے ہوں. کلام کہتا ہے خدا سے ڈرنے والوں کی حفاظت یہ یہوہ کا فرشتہ کرتا ہے. ڈیوائن پروٹیکشن, ڈیوائن سیکیورٹی. انجوائے کیجئے اس کو خطرات کے اندر, تاریکیوں کے اندر, تنہائیوں کے اندر. یہ کیوں نہیں نظر آتا کہ یہوہ کے فرشتے نے مجھے چار طرف سے, اور یہاں پر جو لفظ ہے نا چاروں طرف, پنجابی
والوں نے بڑا ایکوریٹ ترجمہ کیا ہے، فرشتہ یہوہ دا تمبو لگا کے۔ آپ منسٹروں کے گھر جائیں، بیوروکریٹس کے گھر جائیں گے، وہاں پر باہر ٹینٹ لگے ہوتے ہیں، پولیس بیٹھی ہوتی ہے۔ تسی تے انہاں نالوں بھی بڑے جے تمبو لگے، فرشتے بیٹھے جے آسمان دے۔ خوف کس چیز کا، ڈر کس چیز کا؟ یہوہ کی شفقت، بھلائی یہ مجھے گھیر لیتی ہے۔ زبور 139، تو نے مجھے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہے۔ کیا عجیب مکاشفہ۔ میں چاہتا ہوں ایک حوالہ میرے ساتھ آپ ضرور پڑھیں، زکریا کی کتاب۔ آج ہم اپنے ماحول کے اندر دن بدن زیادہ سے زیادہ انسیکیور ہوتے جا رہے ہیں۔ چورانے تے ڈھیری چک لے، کہہ دے دانے نہیں، کہہ دے موٹر نہیں، یہ ہمارا حال ہے یہاں پر۔ تو ایماندار کے اندر یہ مکاشفہ ہونا چاہیے۔ 5ویں آیت، دوسرا باب 5ویں آیت، خدا بول رہا ہے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں اس کے لیے، یہ بات ہو رہی ہے یروشلم کی، شہر کی، یہاں اپنا نام رکھ کے دیکھو ذرا، میں اس کے لیے چاروں طرف آتشی دیوار ہوں گا۔ کون سی دیوار؟ آگ دی دیوار ہوں گا، اور اس کے اندر اس کی شوکت۔ جن کو یہوہ نے گھیرا ہوا ہے ان کے اندر خوشی، شادمانی، تسلی، ڈر نہیں، عجیب سا اطمینان ان کے اندر ہے۔ اور کلام کہتا ہے میں اس کے لیے۔ کتنوں کا ایمان ہے یہوہ وعدوں کا سچا ہے؟ تو پھر کوئی ڈر کی گنجائش ہے؟ میں جس ماحول میں پلا ہوں، مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے۔ میرا گھر ہے جو جہاں پر میں رہتا تھا، اس کے دونوں گیٹس نہیں تھے۔ میں نے زندگی میں کبھی نہ کوئی چور آتا دیکھا، نہ کوئی خطرناک جانور آتا دیکھا، نہ انسان آتا دیکھا۔ میں بہت چھوٹا تھا، میرا باپ خدمت کے لیے گیا، اور وہ جگہ جہاں پر ہم رہتے ہیں وہ چیلنج ہے۔ اس جگہ کی بابت لوگ کہتے تھے کہ یہاں پر کانا سنیارا رہتا تھا، وہ مر گیا، اس نے اس جگہ کو کیپچر کر لیا تھا۔ لوگ وہاں سے گزرتے نہیں تھے، ڈرتے تھے۔ میرے باپ نے وہی جگہ لے لی، خدمت کے لیے گئے، انہوں نے بدروہیں نکالی، وہ رات کو آ گئی اور میری ماں کے ساتھ لڑنا شروع ہو گئی، اور وہ کہہ رہی تھی اس کا بچہ چھین لو۔ اے ادوں نے مینوں کھون ڈے جے، تے میں آج بھی مسیح دے حضور قائم ہوں۔ کوئی بات نہیں بنی۔ میری ماں نے مجھے ایک گر دیا تھا، وہ یہ کرتی تھی، یسو تیرے خون چکھاتا، یسو آندیا نے ہاتھ اندر کی کریے، اگ پیندی ہے۔ ایک آندی ہے چلو پانی پیے انہوں نے لڑکے تو، تے گیڑ کے آندیا نے پانی کی پینا ہے، ادھے جو بھی اگ نکل دی ہے۔ میرا باپ آیا واپس، میری ماں نے کہا کہ آپ تو چلے جاتے ہیں، یہاں یہ کام ہوتا ہے۔ انہوں نے ٹاٹ پر فرش پر بوری بچھا لی۔ تیسرے دن جب وہ دعا روزے میں تھے، خدا نے کہا باہر آ۔ منڈیر پر ایک قدور فرشتہ ننگی تلوار لیے کھڑا تھا۔ ہم اس وقت سے محفوظ ہیں۔ یہ نہیں کہ آندیاں نہیں آئیں، طوفان نہیں آئی، بڑا کچھ ہوا۔ فرشتے والا بھی وفادار اور فرشتہ بھی وفادار۔ خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ تمبو لگا لیتا ہے، انکیمپ کر لیتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ ایک دفعہ سلاطین کی دوسری کتاب 6 باب میں ذکر ہے، علی شاہ کے خلاف شاہ رام بڑا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی، وہ آندا سی جیڑی گل اسی اندر کوٹھڑی چ بیٹھ کے کرنے آ، یہ جاسوسی کیویں ہو جاتی ہے، لیک کیویں ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے کوئی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے،
انہیں آخیا نہیں بادشاہ سلامت اسی نہیں ملے, وہاں ایک نبی ہے, اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. ضرورت یہ ہے ایماندار تیری اور میری باطن کی آنکھیں کھل جائیں. انہیں آخیا تو کال کوٹھڑی چ بھی بہ کے کریں گا انہوں پھر بھی پتہ لگ جائے گا. اس نے فوجی دستے بھیج دیے, جاؤ پڑھ کے لے آؤ. علیشہ 2-3 میں تھا, ایک شہر کا نام ہے. وہاں پر صبح اٹھے جب سو کے تو علیشہ کا خادم بھی اٹھایا, آکڑا اکڑا لے رہا سی نا جے, تو باہر دھیان پہ گیا. آرامی جتھوں نے پہاڑ کو گھیرا ہوا تھا. وہ تھے گڈ مارننگ ٹوتھ پیسٹ سارا کچھ بھول گیا. مالک ہم مر گئے, ہمیں دشمن کی فوجوں نے گھیرا ہوا ہے. علیشہ نے کہا جو ہمارے ساتھ ہے وہ ان سے زیادہ ہے جو ہمارے خداوند اس کی آنکھیں کھول دے. اس نے دیکھا پہاڑ آتشی رتھوں اور گھوڑوں سے گرا ہوا تھا. خدا کرے ہماری آنکھیں کھل جائیں. کل مارچ سے کرنے والا وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. میں ایک دن غور کر رہا تھا, ساری دنیا کی قبروں پر کتبے لگے ہوئے ہیں. یہ صاحب یہ فلاں سن میں پیدا ہوا, فلاں سن میں مر گیا, اس نے یہ کیا وہ کیا. ایک قبر دنیا کے اندر جس پر کتبہ لکھا ہے وہ یہاں نہیں ہے. یہ نہیں کہ تو پٹ گیا اتنے نپ لیا, وہ یہاں نہیں بلکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. پاکستان کے مسیحوں حوصلہ رکھو, ڈرو نہیں, امید باقی ہے. آپ کا یسوع طوفانوں کو روک دیتا ہے, تھما دیتا ہے, عجیب کام کرتا ہے. آسمان زمین کا کل اختیار اس کے پاس ہے. ہاللیلویہ. فرشتوں نے ابھی بھی آپ کو گھیرا ہوا ہے. مجھے خداوند نے پچھلے دنوں میں یہ تجربہ دیا. میں نے ان کے ساتھ مل کر ستائش کی, میں نے ان کو دیکھا, ان کی رفاقت میرے لیے حوصلے کا, خوشی کا سبب تھی. لیکن ضروری یہ ہے کہ خداوند سے ڈرنے والا. یہ آپ کے ہاتھ میں یہ جو ڈڈو سا ہے نا اینڈرائیڈ, یہ ساری حفاظت کی لہریں ختم کر سکتا ہے اگر میرے اندر پاکیزگی نہ رہے. میں اپنے اندر ہی آلودہ پلید ہوتا رہا, خدا گنہگاروں کی نہیں سنتا. پھر سچیاں ہی نظر ہوندیاں نے نا, کیونکہ فرشتہ تو ہوندا ہی نہیں, تو جو ہوندا وہی لبنے. زبور نویس کہتا ہے آزما کر دیکھو. میں دیکھ رہا تھا عبرانی زبان میں اس کا ترجمہ ہے چکھ کر دیکھو, ٹیسٹ کرو. کئی بار بندہ چکھدا سارے پنڈ دی روٹی کھا لیتا ہے, کوئی چنگی ہوندی ہے. بائبل میں لکھا ہے خداوند اپنے خدا کی آزمائش, ایک یہاں پر اور ایک ملاکی نبی کے صحیفے میں جہاں ٹائپ کی بات ہے. خدا کہتا ہے میرا امتحان کر کے دیکھو, میرا ٹور کے دیکھو, چکھ کے دیکھو, آزما کر دیکھو خداوند کیسا مہربان ہے. میرے جذبات بالکل مقدس داؤد کی طرح کے. میں نے طوفانوں کو چڑھتے بھی دیکھا, میں نے مخالفتوں کو چڑھتے بھی دیکھا, میں نے آندھیوں کو چڑھتے بھی دیکھا, اور پھر ایک جھڑکی سے بیٹھتے بھی دیکھا. آزما کر دیکھو خداوند مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر. آخری بات, خداوند سے ڈرو اے اس کے مقدسوں, کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو. کل آپ کے ڈیفنس منسٹر کا بیان تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو نہیں رہا, پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے. ڈر, خوف, ڈالر نہیں ہوگا, بہت سے چیزیں نہیں آئیں گی. تو نہ یہ ہوا پتھر روٹیاں بنائے گا, وہ دے وعدے نہیں, اور وہ وعدوں سے پھرتا نہیں. وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے. یہ باتیں صرف گرجے میں کرنے کے لیے نہیں, ان کو کچن میں بھی کیا کرو, ان کو گھر بیٹھ کے بھی کیا کرو, تسلی پایا کرو. میں بھی ایک دن نا اسے بروڑے چ بھاگ گیا.
پہ ہوں بھی شے چھڑ دینی ہے، اے بھی نہیں کرنا، ہوں اے بھی شے نہیں لینی. تو میرے کان میں کسی نے کہا تیرا پیو مر گیا، میں خاموش ہو گیا. کھانے پینے کی چابی یہ نوٹوں میں نہیں ہے، یہ بینکوں میں بھی نہیں ہے. میں نے بینک ربط ہوتے دیکھے ہیں، میں نے امیروں کو کنگال ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ٹکڑے مانگتے دیکھا ہے. اگر نہیں دیکھا تو صادق کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا. میں محنت کر رہا ہوں، میں ساری زندگی بڑے جفر جالے نے میری اولاد نو سکھ مل جائے. یہ کوئی جفر جال ہے صادق بن جا، کیونکہ ان کے لیے وعدہ ہے کہ ان کے بچے بھوکے. وسائل کی فراہمی کی کنجی یہ یہوہ کے خوف میں ہے، اس کا ڈر مانیے. زندگی میں محتاط ہو کر بندے کا ایڈا ڈر ہوں نا، سانو کہیں تھانے سے بلاوا آ جائے 3:30 کا ہی 2:15 بیٹھے ہونے جا کے گاڑی نہ لیٹ ہو جائے. لیکن خدا کے لیے ہمارا رویہ کیا ہے؟ میں صرف چرچ آنے کی بات نہیں کرتا، مذبح پر آپ کتنے ٹائم پر آتے ہیں؟ آپ کا جو پرسنل مذبح ہے اس پر کتنے ٹائم سے آتے ہیں؟ جدوں تھک اک گئے، چھک گئے، اکھاں پر گئی، خدا بچا گئے. بیٹے ہو وہ لڑیاں کرو باپ کے ساتھ، کوئی چومو اس کو، کوئی اس کے چہرے کی روشنی سے منور ہو جاؤ. میں نے جسمانی طور پر بھی یہ تجربے کیے ہیں. اب میرا باپ زمین پر نہیں ہے، لیکن ایک آسودگی، ایک اطمینان، ایک حفاظت باپ کے پاس آ کر ملتی ہے. اور چیک یہ ہے ببر کے، میں غور کر رہا تھا یہاں جو ببر کے لیے لفظ ہے نا وہ ہے جوان شیر، جڑا ادھر بھی مار تاڑا، ادھر بھی مار تاڑا، انہوں بھی پھڑ لیا، انہوں بھی ٹالا. طاقت. اس کے بچے حاجت مند اور کمزور ہو سکتے ہیں، بھوکے تے کمزور ہو سکتے ہیں، فاقیاں دا شکار ہو سکتے ہیں، پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا. کوے روٹیاں لے کر آتے رہے، بیوہ پالتی رہی، وہ آج بھی یہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آؤ اس کی بھلائی کے لیے تھوڑا سا ہم اپنی زندگی پر غور کریں. کئی دفعہ ہم اس طرح کے حالات میں پھنسے، ہم نکل آئے. آؤ آج صبح کہیں میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، کہوں گی. اس کی ستائش ہمیشہ